اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا مولانا محمد وآلہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی بیان کی جا رہی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ان کے نسب کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ آپ کا نسب کتنا عالی ہے، کتنا بلند ہے، اور ان کے نسب میں جو خاص لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ اسی نسب میں آپ کے پردادا حضرت ہاشم، ان کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے، ان کے والد عبد المطلب تھے، ان کے والد حضرت ہاشم تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کو تجارتی مرکز بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ نہایت اعلیٰ اخلاق کے، سخاوت، فیاضی بہت اعلیٰ درجے کی تھی، انتہائی ذہین اور فطین تھے۔ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی ہی کی وجہ سے آپ ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے، ورنہ آپ کا نام تھا عمرو، نام اصل میں عمرو تھا، لیکن ہاشم کے نام سے مشہور ہو گئے، اس لیے کہ عربی زبان میں ہاشم کہتے ہیں روٹی کے ٹکڑے کو توڑ کر تقسیم کرنے والے۔ یہ لوگوں کو بہت کھانا کھلایا کرتے تھے، خاص طور پر حج کے موقع پر جو حجاج آتے تھے، حاجی آتے تھے پورے عرب سے، ان کے کھانے پینے کا انتظام اہتمام سے فرماتے تھے، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں۔ تو اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ بہت سخی تھے، یعنی اگر کوئی آ گیا اور کہا کہ سفر کرنا ہے، میرے پاس انتظام نہیں ہے، تو اونٹ دے دیا کرتے تھے، لے جاؤ۔ اونٹ کی حیثیت اس زمانے میں ایسی تھی جیسے آج کے زمانے میں آپ سمجھیں کار، یعنی آج کسی کے پاس کوئی مالدار ہو، کوئی غریب آئے کہ بھائی سفر کرنا ہے، کوئی اس کو کار ہدیے میں دے دے کہ لے جاؤ، ایسے ہی اونٹ وہ ہدیے میں دے دیا کرتے تھے۔ اور ذہین اور فطین اتنے تھے کہ مکہ مکرمہ کو تجارتی مرکز بنانے کے لیے جو کردار انہوں نے ادا کیا، اس سے ان کی ذہانت پتہ چلتی ہے۔ الگ الگ بازار قائم کیے تھے مکے میں۔ تاریخ کی کتابوں میں جو مکہ کی تاریخ پر مورخین نے کتابیں لکھی ہیں، جوتوں کا بازار الگ تھا، کپڑوں کا بازار الگ تھا، یعنی اس زمانے میں جس میں اس طرح کوئی تصور نہیں تھا، لیکن انہوں نے الگ الگ ہر چیز کے مارکیٹ، عطر کا مارکیٹ بالکل الگ تھا، دنیا بھر کے عطر وہاں آ کر بکا کرتے تھے۔ پھلوں کا بازار الگ تھا، غلوں کا الگ تھا۔ یہ ان کی ذہانت تھی کہ تجارت کو کیسے آگے بڑھا سکتے، تو ہر منڈی الگ الگ کر دی تاکہ جس لائن کا آدمی ہو اس کو وہیں جا کے ساری چیزیں دستیاب ہو جائیں۔ پھر آپ کو یعنی مکہ مکرمہ کی تجارت قریب میں ہوتی تھی بس، لیکن آپ نے اس کی تجارت کو صرف سعودی نہیں، عرب کے جزیرۃ العرب کے باہر دوسرے ملکوں میں، مصر تک اور ادھر ہندوستان تک اور ملک شام تک سب جگہ پہنچا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ تم لوگ ایک موقع پر سال میں 2 سفر کرتے ہو، یہ 2 سفروں کی سال میں تجارت کی شروعات حضرت ہاشم ہی نے کی تھی۔ اور رعب اور دبدبا اور وجاہت
اور دنیا میں ان کی اہمیت اتنی تھی کہ ملکوں کے بادشاہوں کے نام خط لکھا کرتے تھے. کوئی عام آدمی تھوڑی لکھ دے گا خط، جس کی اہمیت ہوگی وہی بادشاہوں کے نام خطوط لکھے گا. چنانچہ اس زمانے میں چونکہ لوٹ مار اور اس کا بڑا رواج تھا، آپ نے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے. حبشہ کے بادشاہ کے پاس خط لکھا، ملک روم کے بادشاہ کے پاس خط لکھا، شام کے بادشاہ کے پاس خط لکھا کہ ہمارے یہاں سے جو قافلے تجارت کے آئیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لیجئے، اور ان کا وہ تجارت کیسے کریں اس کے لیے منڈی فراہم کیجئے، اور بھی جو باتیں لکھی ہوں. چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ مکے کے لوگ تجارت میں جاتے تھے تو آرام سے تجارتیں کیا کرتے تھے. پھر خود مکہ مکرمہ تو ایک شہر تھا، اور جزیرۃ العرب تو بہت بڑا تھا، اور قبائل میں لوٹ اور مار بہت عام تھی. تو آپ نے پورے جزیرۃ العرب میں سفر کر کر کے ہر قبیلے سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے ہر قبیلے سے معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری ضرورتوں کا جو سامان ہوگا تمہارے یہاں پہنچائیں گے، اس کے عوض میں ہمارے قافلے جو تجارتی گزرے ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہوگی. اور قبائلی نظام اتنا مضبوط تھا کہ جس قبیلے سے کوئی قافلہ گزرتا تھا کوئی دوسرا قبیلہ وہاں کچھ کر نہیں سکتا تھا. چنانچہ سارے قبیلوں سے انہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مکے کا قافلہ گزرے گا تو کوئی اس کو چھیڑے گا نہیں. تو تجارت اتنی بڑھ گئی تھی مکہ مکرمہ میں کہ ہر آدمی خوب عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا. یعنی مرد تو مرد، عورتیں بھی تجارت میں خوب آگے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جب انشاءاللہ تشریح آئے گی، آپ کا جو پہلا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی تاجرہ عورت تھی. ان کی تجارتوں کے قافلے جایا کرتے تھے دوسرے ملکوں. اس وقت دو بڑی سلطنتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر. تو روم کا جو بادشاہ تھا اس نے یعنی اتنی اہمیت تھی آپ کے پردادا حضرت ہاشم کی کہ اس نے اپنی شہزادی کے نکاح کا پیغام دیا تھا ان کو کہ آپ میری شہزادی سے بیٹی سے نکاح کر لیجیے. انہوں نے لیکن انکار کر دیا. یہ اس درجے کے آدمی تھے حضرت ہاشم. آپ کی شادی ہوئی، تجارتی سفر ہی میں تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ منورہ پہنچے. وہاں بنی نجار ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک خاتون تھی سلمہ، ان سے آپ کی شادی ہوئی اور آپ کچھ دن وہیں رہے. شادی کے بعد تجارتی سفر ہی کے لیے تشریف لے گئے فلسطین، اور وہاں غزہ میں آج کل جس کا نام خوب مشہور ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کی مدد فرمائے مسلمانوں کی، مظلوموں کی. غزہ میں انتقال ہو گیا. آج بھی ان کے نام سے غزہ میں مسجد بنی ہے، اسی مسجد میں ان کی قبر موجود ہے. پھر حضرت ہاشم کے یہ تو نکاح کر کے چلے گئے تھے، بعد میں اولاد پیدا ہوئی، ان کا نام رکھا شیبہ. ماں وہیں مدینہ منورہ میں تھی. شیبہ بڑے ہو گئے. شیبہ عربی زبان میں اصل میں بوڑھے کو کہتے ہیں. جب یہ پیدا ہوئے تو سر کے ایک دو بال کچھ سفید تھے. لوگوں نے کہا کہ ارے تو بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوئے، مذاق میں، اور نام بڑھ گیا شیبہ. 8 سال کی عمر وہیں گزاری. ہاشم کے ایک بھائی تھے، مطلب نام تھا ان کا. ان کو پتہ تھا کہ میرے بھائی کا نکاح مدینہ منورہ میں ہوا تھا اور ایک بیٹا ہوا. تو یہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے گئے، مدینہ منورہ گئے، اور وہاں سے حضرت ہاشم کو لے کر واپس مکہ مکرمہ آئے. تو لوگ چونکہ مکہ مکرمہ کے جانتے نہیں تھے کون ہے، اونٹ پہ سوار آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مطلب کوئی غلام لے کر آیا ہے. اس زمانے میں جو کہ غلاموں کا دور تھا، تو عبد المطلب کا، اب عربی میں مطلب کا غلام، اردو میں ترجمہ، تو اسی نام سے مشہور ہو گئے عبد المطلب. حالانکہ انہوں نے کہا یہ میرا غلام نہیں، میرا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے. تو یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے یہ تھے عبد المطلب. یعنی ولادت ہوئی ان کی مدینہ منورہ میں، اور اتفاق ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کے دادا وہاں پیدا ہوئے اور یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب یہ بھی نہایت سخی جو آپ کے دادا تھے، یعنی ان کی سخاوت کے واقعات جو کتابوں میں لکھے وہ حضرت ہاشم پر اپنے والد سے بھی سخاوت میں بہت آگے تھے، یعنی جانوروں تک کی کھانے پینے کا انتظام، پرندوں کے کھانے پینے کا انتظام باقاعدہ کرتے تھے کہ پرندے جو اڑ رہے ہیں ان کے کھانے پینے کا کیا نظام بنایا جائے، اتنے سخی تھے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ بغیر سخاوت کے، بغیر مہمان نوازی کے کوئی بڑا بنتا نہیں ہے۔ جتنے بڑے بنے ہیں، جتنے اللہ کے ولی نیک بندے گزرے ہیں، وہ سخاوت کی وجہ سے ہی اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر بخل اور کنجوسی ہو۔ اگر بخل اور کنجوسی ہے اس کا مطلب پھر وہ حقیقی نیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ اس کو، ہم لوگ جو رکھ لیا لوگ نیک سمجھنے لگے، ویسے نیک نہیں، اللہ کی نگاہ میں وہی ہوگا جس کے اندر سخاوت ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو جس خاندان میں، اور آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا، پورا نسب، آپ نے خود فرمایا، گزشتہ جمعہ میں ہم نے حدیث عرض کی تھی، آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام تک میرا پورا نسب پوری طرح سے محفوظ ہے، سب ایک سے ایک بڑھ کر اعلیٰ صفات والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انتخاب، چونکہ اپنا محبوب پیغمبر بھیجنا تھا، اسی لیے آپ نے ایسے خاندان کا انتخاب فرمایا تھا۔ نہایت سخی۔ آج ہم لوگوں کے اندر سے سخاوت بالکل ختم ہو گئی، مہمان نوازی اس کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ ابھی اپنے بچپن کے حالات سے واقف ہوں گے کہ کتنا آنا جانا ہوتا تھا، مہمان ایک دوسری جگہ سے آتے تھے، بلکہ بعض لوگ پرانے بتاتے ہیں جو گاؤں دیہات میں رہتے تھے اور شہر میں آ کے بس گئے، تو کوئی بیمار ہو جاتا تھا، گاؤں کا کچھ ہوتا تھا، پورے گاؤں میں 30-40 لوگ ایک ساتھ علاج کرانے شہر میں آ جاتے تھے، اور بیچارہ جو شہر میں مہمان ہے وہ سب کے رکنے کا، کھانے پینے کا، سب کا انتظام دل کی خوشی کے ساتھ کرتا تھا، اور کوئی کمی بھی نہیں ہوتی تھی۔ کمانے والا ایک ہوتا تھا، خوب سب کھاتے تھے۔ لیکن یہ دھیمے دھیمے اب کما تو خوب رہے ہیں، سب کما رہے ہیں، مرد بھی کما رہے ہیں، بعض جگہ عورتیں بھی کما رہی ہیں، لیکن سخاوت بھی ختم، مہمانوں کا آنا جانا بھی ختم۔ بس بہت کسی نے بلا لیا تو اپنے بہت قریبی یا دوستوں کو، رشتہ دار، اور وہ تو بس شادی بیاہ ہو گئی یا کبھی کوئی خاص موقع ہو گیا تو ملاقات ہو گئی، ورنہ بالکل سلسلہ ہی ختم ہو گیا اس کا۔ اسلام کی آپ کو جتنی، یعنی آپ پوری تاریخ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر حضرات صحابہ اکرام کی زندگی، آپ کو اس میں سخاوت خوب ملے گی کہ وہ دل کھول کر اپنے مال کو خرچ کرتے تھے، اپنے اعزاء اقربا میں آنے والے مسافروں پر، غریبوں پر کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایمان اور بخل، کنجوسی، یہ ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ اگر کنجوسی ہے تو اس کا مطلب ایمان نہیں، اور ایمان ہے تو پھر کنجوسی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے خاندان کے آپ کے جد امجد تھے اوپر کے، ہر ایک نہایت اعلیٰ درجے کا سخی۔ حضرت عبد المطلب، ان کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، خاص 2 واقعات ہیں۔ ایک تو آپ نے زمزم کا جو کنواں تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے پر اللہ تعالیٰ نے پانی جاری فرمایا تھا، بابرکت پانی، پچھلے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا، قبیلہ جرہم، وہ جب جا رہا تھا مکہ مکرمہ سے تو وہ پورا سب بند کر کے چلے گئے، اس کو پاٹ کر، اور سالہ سال یعنی سینکڑوں سال وہ بند رہا۔ پھر حضرت عبد المطلب ہی نے دوبارہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا اور پھر اس جگہ کی کھدائی کی، اور پھر سے وہ زمزم کا کنواں دریافت ہوا، اور پھر سے لوگوں نے اس کا پانی پینا شروع کیا۔ اور دوسرا اہم واقعہ ان کی زندگی کا اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ گورنر تھا یمن کا، وہ آیا تھا خانہ کعبہ گرانے ہاتھیوں کی فوج کو لے کر، اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کیا، پرندوں کو بھیجا اور پرندوں نے سب کو ہلاک کیا۔ اس کا یہ 2 اہم واقعے ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی زندگی کے ہیں۔
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سب کو جاننا چاہیے اور جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچا تعلق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔